دنیا والوں سے اگر مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے، اور عافیت کی دعا مانگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، دعا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مسلمان دعا سے بہت غافل ہیں، اور جو دعا کرتے بھی ہیں ان کو دعا کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے سامنے دعا کی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی ضروریات کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے کہ جو بھی ضرورت ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور پھر اللہ سے سوال کرے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اس کا سوال کرتے اللہ سے۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا مکمل خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کہ اس میں اللہ سے سوال یعنی مانگنے کا بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور کبھی بھی بے نیاز نہ ہو۔ کہ دعا کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ آپ سے کہے تم مجھ سے مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بندوں سے کہتا ہے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا والوں سے اگر مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، نور السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کہ دعا کی اتنی اہمیت قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہے، لہذا ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو دعا پڑھنا ہے اور ایک ہے دعا مانگنا۔ دعا پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اترتے چڑھتے جو دعائیں حدیث سے منقول ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان کو پڑھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں دعا پڑھنا۔ لیکن دعا مانگنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس میں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام فائدوں میں سے ایک فائدہ دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جب اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی ضروریات کا سوال کرے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو سنتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی دعا کریں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ جمع کے صیغے کے ساتھ دعا کریں کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مؤمنین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص
روزانہ 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ تمام مومن مردوں کے لیے اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت ان کا شمار ان مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کر دیتا ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت لوگوں کو، دنیا والوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ جب بھی دعا کرے تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے، اپنی دعا کو تنگ نہ کرے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اپنی دعاؤں کے ساتھ سب کو شامل کریں۔ جب بھی دعا کریں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار کہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ تو دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ سے گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی آخر دعا میں کیا چیز مانگے اور دعا کس وقت مانگے، کس وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو دعا ہمیشہ آپ جس وقت چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ ہر وقت کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، تضرع و انکساری اختیار کرتا ہے، پھر دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن چند اوقات ایسے ہیں کہ جب بندہ اس میں دعائیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا رد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں سے ایک قیمتی وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، کہ اس درمیان میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح بہت ہی غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ لوگ فرض نماز کے بعد بغیر دعا مانگے یوں ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اپنی دنیاوی ضرورت نہ صحیح، کم سے کم آخرت کا سوال کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس وقت میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا خاص اہتمام کریں۔ امام کے ساتھ نہ صحیح تو کم سے کم انفرادی طور پر آدمی اللہ سے اپنی دنیا و آخرت کا سوال کرے۔ اور یہ نیک اعمال ہیں، اعمال و عبادات میں پائے جانے والے اخلاص کے ذریعے سے جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ غار والی روایت کے جس میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے اعمال کے اخلاص کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ اسی طرح جب ہم فرض نماز پڑھیں، یہ کتنا نیک عمل ہے، اس نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری شب میں اٹھ کر اللہ کے سامنے جب بندہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں کی جاتی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم اس میں کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے، اور عافیت کی دعا مانگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی کو دولت ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای دعا افضل، کہ کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی عافیت مانگو۔ دوسرے دن وہ بندہ پھر آیا،
اور اس نے پھر یہی سوال کیا ایو دعائی افضل، کہ کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت کی عافیت مانگو۔ تیسرے دن آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تنبیہ کی۔ چوتھے دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی عافیت مانگو، کیونکہ جب دنیا و آخرت میں عافیت مل جائے تو سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سوال کرے۔ قرآن مجید میں سب سے عظیم دعا جو آئی ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ان جیسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگے، عافیت کا سوال کرے۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ہاں، اگر دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو میری دعا ہی نہیں سنتا ہے، لہذا دعا مانگنے کی کیا ضرورت، میری تو آج تک اس نے ایک بھی دعا نہیں سنی۔ نہیں، بلکہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کی کوئی مصیبت ٹال دی ہو، آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور بلا نازل ہونے والی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ٹال دیا ہو، اور دعا کا ثواب تو آپ کو آخرت میں ملے گا ہی۔ اس لیے اللہ سے امید رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔